اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو کینی اور میرا سلام قبول ہو۔ ہم آپ کو باپ اور بیٹے روح القدس کے نام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور آج خداوند یسوع مسیح کے بپتسمے کا دن ہے۔ اسے استباغ بھی کہتے ہیں، بپتسمہ بھی کہتے ہیں، اور جسے بیپٹزم انگریزی میں کہتے ہیں۔ اور یہ خاص بہت ہی اہم آپ سمجھے اہم تہوار ہے۔ یہ ایک ایسی عید ہے جس میں ہم سب جو ہیں اس میں شریک ہوتے ہیں۔ تو پیشتر سے کہ ہم مزید بات کریں، ضروری ہے کہ آپ اپنی بائبلز لے آئیں اور پھر ہم تلاوت کر کے تو اس پہ پھر ہم بات چیت کریں گے۔ آج کی تلاوتیں ہیں، پہلی تلاوت ہے یشعیاہ نبی کا صحیفہ، اس کا 43واں باب اور پہلی سے 7ویں آیت تک، اور اس کے ساتھ زبور 29، اور پھر دوسری تلاوت ہے رسولوں کے اعمال، اس کا 8واں باب 14ویں آیت سے 17ویں آیت تک، اور آج کی انجیل جلیل ہے مقدس لوکا کے مطابق، اس کا 3 باب 15ویں آیت سے 17ویں آیت تک اور 21ویں آیت سے 22ویں آیت تک۔ تو اس پہ پہلے ہم پڑھیں تو یہ دیکھیے کہ انجیل جلیل کیا فرماتی ہے۔ لوکا اس کا 3 باب 15ویں سے 16ویں اور پھر 21ویں سے 22ویں آیت تک یوں لکھا ہے: اور جب لوگوں کی بڑی امید ہونے لگی اور سب اپنے دل میں یوحنا کی بابت سوچنے لگے کہ شاید یہی المسیح ہے، تو یوحنا نے جواب میں ان سے کہا کہ میں تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، مگر مجھ سے ایک قوی تر آنے والا ہے جس کی جوتی کا تسمہ میں کھولنے کے بھی لائق نہیں۔ وہ تمہیں روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا، اور اس کا چھاج اس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ اپنے کھلیان کو خوب صاف کرے گا اور گیہوں کو اپنے خطے میں جمع کرے گا اور بھوسے کو اس آگ میں جلائے گا جو بجھتی نہیں۔ اور 21ویں 22ویں آیت میں یوں ہے: اور جب سب لوگ بپتسمہ پاتے تھے اور یسوع بھی بپتسمہ پا کر دعا کر رہا تھا تو آسمان کھل گیا، اور روح القدس جسمانی صورت میں کبوتر کی مانند اس پر اترا، اور آسمان سے یہ آواز آئی کہ تو میرا بیٹا المحبوب ہے، تجھ سے میں خوش ہوں۔ انجیل جلیل کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ دیکھیے، یہ آپ نے تو بہت دفعہ یہ سنا ہے، پڑھا ہے، اور اس کی بابت بہت بڑے بڑے لوگوں نے، پادری صاحبان نے، اور جو علم الہیات کے ماہر ہیں انہوں نے اس پہ بہت گفتگو کی ہے۔ اور یہ ہر سال ہمارے ساتھ یہ واقعہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس وقت سے گزرنا پڑتا ہے، ہمیں یہ باتیں سننی پڑتی ہیں۔ ہم بہت کچھ جانتے ہیں، لیکن آپ کو میں ایک بات بتاؤں، میں نے بھی اتنی بار سنا ہے، اور میری عمر بھی اس وقت 77 سال سے زیادہ ہے، لیکن ہر بار جب میں انجیل کی باتیں، وہی انجیل جو میں بار بار پڑھتا سنتا آیا ہوں، جب میں خود بھی پڑھتا سنتا ہوں تو مجھے اس میں کچھ نہ کچھ نیاپن ضرور نظر آتا ہے، اور بڑا عجیب لگتا ہے کہ یہ نیاپن ختم ہی نہیں ہو رہا۔ میری اتنی سال عمر ہو گئی، ابھی تک ہر سال ہر بار جب بھی میں پڑھتا ہوں تو کچھ نیاپن ہی ہوتا ہے اس میں۔ یہ ہے اصل میں بات جو سچ ہے کہ یہ جو کلام ہے خدا کا، یہ زندہ کلام ہے، نمبر 1، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ زمان و مکان سے، یعنی وقت اور زمانے کی اور جگہ کی قید سے آزاد ہوتا ہے۔ یہ
جب بھی پڑھیں گے آپ اسے، یہ آپ کو اسی وقت کا وقت وہ کلام لگے گا، اسی وقت کا کہا سنا لگے گا. یہ بڑی ایک اسی لیے کہتے ہیں نا کہ یہ زندہ کلام ہے، کہ جب بھی آپ پڑھیں گے یہ اسی زمانے کا لگتا ہے، اسی زمانے کا. تو آج جب میں یہ سب کچھ پڑھ رہا تھا تو میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ دیکھو کہ یہ چاروں انجیلوں میں اس کا ذکر ہے، لیکن مختلف طریقے سے. تو مجھے آج سمجھ آئی ایک بات کی کہ یہ 4 انجیلیں کیوں، ایک انجیل کیوں نہیں کافی تھی یسوع کی زندگی کے بارے میں؟ لیکن یہ بالکل ایسے ہے کہ ایک ہی شخصیت کے بارے میں مختلف لوگوں نے جو رائے دی ہے، اور ہم جب وہ سب کچھ پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، جو حقیقتیں انہوں نے بیان کیے ہیں، تو ہم اپنے طور پہ بھی ہم اس شخصیت کے بارے میں، اس کے بارے میں اپنی رائے قائم کرتے ہیں. لیکن چونکہ یہ جو انجیلیں ہیں یہ سراسر ایمان کا حصہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے. دیکھیں جب ہم کہتے ہیں نا آیت، تو آیت کا مطلب ہوتا ہے شہادت، گواہی. تو وہ ہر لائن جو لکھی ہوئی ہے نا، وہ جو آیت ہے وہ گواہی ہے. اور گواہی جو ہے اس کا ہمارے ایمان کی مضبوطی سے تعلق ہوتا ہے، کہ وہ شہادت دیتی، وہ گواہی دیتی کہ یہ بات جو لکھی ہے یہ سچ ہے. تو یسوع کی یہ جو ہم نے بھی پڑھی انجیل اس کے بپتسمے کے بارے میں، تو یہ لوکا کا مجھے بڑا عجیب سا سلسلہ لگا کہ کہیں اس نے یہ نہیں بتایا کہ اس کا بپتسمہ کیسے ہوا. جیسے ہم اور انجیلوں میں پڑھتے ہیں کہ وہ پانی میں اترا اور پھر وہ جب پانی سے باہر نکلا تو روح القدس اس پہ نازل ہوا. کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہمیں اس میں نظر آتا. اور یہ اور جیسے یوحنا اور مرکز بھی کہتے ہیں کہ دیکھو خدا کا برہ، وہ جب وہ بپتسمہ لینے آ رہا ہوتا ہے تو وہاں پہ. تو اس سے صرف مجھے ایک چیز سمجھ آتی ہے، وہ یہ ہے کہ دراصل یہ لوکا جو ہے نا، چونکہ یہ خود ایک تاریخ دان تھا، یہ ایک یونانی تاریخ دان تھا، حکیم بھی تھا، بڑا پڑھا لکھا عالم شخص تھا. تو اس نے جو کچھ لکھا ہے وہ کچھ ایسے لکھا ہے کہ یہ تو طے ہے کہ اس کا بپتسمہ ہوا. اور لیکن وہ اتنا عجیب وہ لکھتا ہے کہ جیسے یہاں پہ ہے کہ جب سب لوگ بپتسمہ پاتے تھے اور یسوع بھی بپتسمہ پا کر دعا کر رہا تھا. تو یہاں پہ وہ دعا کرتا ہے، یعنی کہ جب وہ پانی سے نکلتا ہے تو اس پہ یہ دعا کر رہا ہے، اور اس پہ روح القدس نازل ہوتی ہے. اور روح القدس کیسے نازل ہوتی ہے یا کیسے نازل ہوتا ہے؟ کبوتر کی شکل میں روح القدس نے ایک جسم اختیار کیا، اور وہ جسم تھا کبوتر. اور جیسے ہی وہ جسم اس پہ نازل ہوتا ہے، اور اسی وقت ایک آواز بھی آتی ہے کہ تو میرا بیٹا المحبوب ہے، تو میرا بیٹا المحبوب ہے، تجھ سے میں خوش ہوں، تجھ سے میں خوش ہوں. یہ آواز، روح القدس، کبوتر کی شکل میں بیٹا، یہ دیکھیں یہاں تینوں چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں. کون سی تینوں چیزیں؟ جسے ہم پاک تثلیث کہتے ہیں، باپ اور بیٹا اور روح القدس. باپ کی آواز ہے، بیٹا وہاں موجود ہے، اور روح القدس کبوتر کی شکل میں وہاں پہ. اب یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ تینوں چیزیں کیوں ظاہر ہوئی ہیں؟ یہ کیا بتانا چاہ رہا ہے خدا ہم سے؟ کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ دیکھیں یوحنا بپتسمہ دینے والا یوحنا انجیل نویس جو ہے، یہ ذرا میں احتیاط سے کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی اس چیز کا خیال رکھیں کہ یوحنا بپتسمہ دینے والا اور یوحنا انجیل نویس یہ دو شخصیتیں ہیں. ان کو بڑی غلطی سے جلدی سے ہم بولتے ہیں تو ہم ان کو مکس کر دیتے ہیں، ان کو ملا دیتے ہیں. ایسی بات نہیں، دونوں الگ الگ ہیں. یوحنا انجیل نویس جو ہے وہ اپنی انجیل شروع کرتا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، کلمہ خدا کے ساتھ تھا، کلمہ خدا تھا، اور کلمہ مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا. دیکھیں یہ ایک بات اس نے کر دی ہے، اور ہم اب اس کلمے کو لے کے
پتہ نہیں کہاں کہاں ہم جاتے ہیں، تخلیق کائنات سے لے کے یسوع کی صلیب پہ مرنے، اس کے بعد جی اٹھنے اور اس کے آسمان پہ جانے تک پورا ایک کئی صدیاں ہیں اس میں، ہزاروں سال کا یہ سفر ہے جو اس میں سے ہم گزرتے ہیں، اور بار بار ہم اس چیز کو یاد رکھتے ہیں کہ کلمہ جو تھا وہ مجسم ہوا، یعنی کلمہ جو خدا کی ذات کا حصہ خدا ہے اور وہی مجسم ہوا۔ اور مقدس یوحنا انجیل نویس جو ہے وہ شروع ہی ایسے کرتا ہے اور وہ بتاتا ہے اب کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں کہ جب تک خدا خود زمین پہ اتر کے نہیں آتا اور وہ آ کے ہمیں اپنے گلے سے نہیں لگاتا، تو وہ جو گناہ ہمارا تھا آباء و اجداد کا، اس کی معافی جو تھی وہ تو پھر ہو نہیں سکتی تھی۔ اس نے اس معافی دلانے کے لیے اپنے آپ کو سب سے پہلے انسان بنایا، وہ انسان کی شکل میں وہ آیا، اور وہ انسان کی شکل میں آتا ہے، مقدسہ مریم کے ذریعے پیدا ہوتا ہے، پہلے تو اس کی بڑی پیشن گوئی ہے، اس کے ذریعے پیدا ہوتا ہے۔ پیدائش کہاں ہوتی ہے؟ ایک اتنی بڑی غریب سی جگہ پہ، چرنی میں، اور وہاں سے پھر یہ کہ تھوڑے عرصے کے بعد اس بچے کو باپ ماں کے ساتھ اس کو بھاگنا پڑتا ہے مصر میں، کیونکہ ہیرودیس اسے مارنا چاہتا ہے۔ وہاں سے وہ جب وہ ہیرودیس مرتا ہے وہ واپس آتے ہیں، غرض کے وہ تمام وقت جو ہے وہ بڑی وہ جو یسوع ہے وہ ہم انسانوں کی طرح ان تکلیفوں میں سے گزرتا ہے، اور یہ کہ کلمہ خدا تھا، کلمہ خدا ہے، اس کے باوجود کلمہ جو ہے وہ جب انسان بن کے بالکل ہماری طرح ان تمام تکلیفوں میں سے گزرتا ہے، اور گزرتے 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 ہمیں پتہ لگتا ہے کہ وہ جب بچہ جب وہ واپس آ جاتے ہیں ناصرت میں رہتا ہے، پھر اس کے بعد ہمیں پتہ لگتا ہے وہ 12 سال کا تھا تو ہمیں وہ یروشلم میں ملتا ہے، ہیکل میں، اس کے بعد ہمیں وہ ملتا ہے دریائے یردن میں، جب وہ یوحنا بپتسمہ لینے والے سے بپتسمہ پانے آتا ہے۔ ہم ایسے 3 واقعات ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں، اور اس کے بعد ہمیں یہ بیچ کا جو سارا عرصہ ہے ہمیں کچھ نظر نہیں آتا کہ کیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ چونکہ وہ انسان بنا تھا اور انسان ہمارے درمیان رہا انسان بن کے، تو وہ پوری طرح مکمل طور پہ اس نے وہ تمام کچھ سہا جو ہر انسان اس زمانے میں سہتا تھا، اور جیسے کہ اس کا خاندان تھا، اور سنا جو تاریخ بتاتی ہے کہ وہ حضرت یوسف بڑی جلدی وفات پا گئے تھے، تو پھر کس طرح ان کی زندگی گزرتی ہے، بڑی لگتا ہے کہ کافی اس میں ان کو جد و جہد کرنی پڑی ہوگی، مقدسہ مریم کو بھی، ان سب کو۔ بہرحال یہ ہم اس بحث میں نہیں جاتے کہ وہ زندگی کیسے، ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ یسوع، ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یسوع ہماری طرح انسان بن کے جب وہ بپتسمہ پاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ آسمان کھل جاتا ہے، لکھا ہے کہ آسمان کھل جاتا ہے، اور پھر روح القدس اور خدا کی آواز سنائی دیتی ہے۔ دیکھیں یہ جو آسمان کا کھلنا یہ بڑی ایک اہم بات ہے یہاں پہ، اور یہ اہم بات یہ ہے کہ جب آدم حوا نے گناہ کیا تو خدا نے ان کو نکال کے کہا بند کر دو اس باغ کے دروازے کو، اور وہاں پہ فرشتے کھڑے کر دیے کہ تاکہ یہ آدم جو ہے واپس نہ آ سکے اور زندگی کے درخت سے پھل نہ کھا سکے۔ اور کیا ہوتا ہے کہ آج جب آسمان کھلتا ہے تو وہ دروازہ جو بند ہوا تھا وہ بھی کھل جاتا ہے، اور اب یسوع کے ذریعے ہم وہ پھل کھانے کے ہمیشہ کی زندگی، جس کے لیے جو یسوع ہمیں اپنی زندگی سے جو ہمیں پھل دیتا ہے ہمیشہ کی زندگی، کہ جب ہم یسوع کو قبول کرتے ہیں، یسوع کو اس کا بدن اور خون لیتے ہیں،
ہم یوخرسٹ میں اس کا حصہ بنتے ہیں، اور یہ ہے کہ ہم پھر وہ تمام کچھ جو انسان سے لے لیا گیا تھا وہ واپس کر دیا جاتا ہے، کہ ہم خدا کے ساتھ ہمارا رشتہ جو ہے وہ دوبارہ استوار جاتا ہے۔ یسوع کا یہی مشن تھا کہ وہ ہمیں واپس خدا کے پاس لے جانا چاہتا ہے، اور وہ اپنی اور لے جانا چاہتا ہے اپنی قربانی دے کے۔ تو اس نے جو قربانی دی ہے، یہ یاد رکھیے کہ اس نے خدا ہو کے وہ قربانیاں نہیں دیں جو اس نے انسان ہو کے صلیب کی آخری حد تک جب وہ وہاں پہ چلا کے اپنی جان دیتا ہے، اس وقت وہ بالکل انسان تھا، اور وہ کہتا ہے کہ اے باپ میں اپنی جان تیرے ہاتھوں میں، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ اور یہ بات ہے کہ وہ اس وقت تک بالکل تمام تکلیفوں میں انسان بن کے، اسی لیے یہ جو یسوع کا بپتسمہ یہاں سے، یہ سارا سلسلہ ویسے تو اس کی پیدائش سے شروع ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے روح القدس کے ساتھ ہے۔ اور اب یہ چلیں، بپتسمہ تو ہم نے مانا سمجھا کہ یسوع یہ بپتسمہ پاتا ہے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے لیے کیا ہے اس میں؟ دیکھیے، ہمارے لیے تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اپنی تعلیم میں ہم پڑھتے، ہم سیکھتے آئے ہیں، سکھاتے ہیں کہ بپتسمہ جو ہے یہ جب ہم حاصل کرتے ہیں تو ہم خدا کے فرزند بنتے ہیں، یا اس کی بیٹی بنتے ہیں، اس کا بیٹا بنتے ہیں۔ یہ ہمیں بپتسمے میں یہ دیا جاتا ہے، یہ ہے بپتسمہ۔ اب جب ہم یہ بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں تو پھر ہمارا کیا بنتا ہے؟ پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یسوع نے جیسے بپتسمہ لے، اصل میں یسوع کا بپتسمہ جو ہے وہ ہمیں اپنے بپتسمے کو بھی یاد کرنا چاہیے کہ یسوع کا بپتسمہ، اس میں اس کو کیسے خدا کی آواز، روح القدس اور اس کو اپنی جو وہ تقویت ملتی ہے، کس کے لیے؟ کہ جو آئندہ برسوں میں جو اس نے اپنی زندگی کو استعمال کرنا ہے، اپنی زندگی کو دوسروں کے لیے استعمال کرنا ہے، اور پھر کیسے لوگوں کو خدا کی بادشاہت کی طرف لے کے آنا ہے، اور اس بادشاہت کے سمجھانے میں وہ سارا وقت لگاتا ہے، اور یہاں تک کہ پھر اسے اپنی جان بھی دینی پڑتی ہے۔ تو جب ہم یہ بپتسمہ ہم قبول کرتے ہیں تو پھر ہم یسوع کی زندگی کا وہ سفر جو ہے ہم اس پہ نکل پڑتے ہیں۔ وہ سفر جو یسوع نے طے کیا وہی دراصل ہمارا سفر ہے، لیکن ہم اپنے سفر میں کیا کرتے ہیں، یہ ہم سب کا اپنا اپنا طریقہ کار ہے، یا ہمارے وسائل ہیں، ہماری ہمت ہے، ہمارا ایمان ہے، لیکن ہم بار بار جب ہر سال ان چیزوں کو یاد کرتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے ارادے کو، اپنی اس منزل کو، اور اپنے اس مسیحی ہونے کو، جب ہم اپنے آپ کو مسیحی کہلواتے ہیں، جب ہم مسیحی بنتے ہیں، تو ہمیں وہ سارا ڈسپلن جو ہے، وہ جو سارا نصب العین ہے، وہ ہمیں اختیار کرنا پڑتا ہے، ہمیں اسی رستے پہ چلنا۔ یہی ہے، یہ بار بار ہر سال جو ہم یہ چیزیں مناتے ہیں، یہ ان کو یاد کرتے ہیں، تو وہ یاد اسی لیے کرتے ہیں تاکہ ہم اپنی زندگی کے تمام ان راستوں کو، جو اچھے ہیں ان کو اور اچھا بنائیں، جو غلط ہے ان کو ختم کریں، وہ قوتیں جو ہمیں اچھا بناتی ہیں ان کو مزید بڑھائیں، اور وہ قوتیں جو ہم کو کمتر کرتی ہیں، جو ہمیں برائی کی طرف لے جاتی ہیں، ان کا مقابلہ کریں، ان کو ختم کریں یا ان کو کم کریں۔ تو یہ اس لیے یسوع کی زندگی کو جب اس کی زندگی یاد کرتے ہیں، اس کا بپتسمہ یاد کرتے ہیں، تو بالکل دیکھیں کہ اس کے بعد اس نے کیا کیا۔ اس نے دوسروں کے لیے اپنا سب کچھ دے دیا۔ اب یہ ہے اصل مسیحت کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ تم ایک دوسرے کو پیار کرو، یہ اس نے کہا، اور وہ کہہ کے ثابت کرتا ہوا اپنی جان دے گیا پیار کی خاطر۔ ہم دیکھیں، یہ بتانے سمجھانے کی باتیں نہیں ہیں، یہ تو لکھنے کی بات ہے کہ اگر ہم مسیحی ہیں اور یسوع کے پیچھے چلتے ہیں اور وہ پیار میں اپنی جان دیتا ہے تو ہم کہاں کھڑے ہیں، اور ہم کس طریقے سے
اپنے پیار میں یا اپنی جان ہم کس طریقے سے کسی کے لیے ہم دے سکتے ہیں؟ کیا یہ جائز ہے کہ ہم اپنی جان دے دیں؟ کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی جان دے دیں؟ لیکن دیکھیں، حالات اور زمانہ یہ سب کچھ فرق ہوتا ہے، اور ضرورتیں بھی لوگوں کی فرق ہوتی ہیں، اور وہ شاید جو ضرورت مند ہے وہ ہم سے ہماری جان نہیں مانگتے، وہ ہم سے کچھ ایسی چیز مانگتے ہیں جس سے ان کو وہ تقویت ملے کہ وہ اپنی ضرورتیں پوری کر سکیں۔ یسوع کی زندگی ہمیں ایک بات یہ بتاتی ہے کہ تمام صعوبتوں، مشکلات اور تمام محرومیوں کے باوجود اس نے جو اپنی زندگی ہم انسانوں کی طرح گزاری، یہ ہمیں دیکھنا ہے۔ کہیں بھی خدائی قدرت نے آ کے اس کا ساتھ نہیں دیا، کہیں بھی خدائی قدرت اس کے ساتھ کھڑی نہیں ہو گئی اور اس نے اس کو ایک دم کہا، تجھے اگر بھوک لگی تو یہ لے، روٹی لے، اگر تو نے کہیں رہنا ہے یہ گھر لے۔ ایسی کچھ نہیں، وہ ان حالات میں ہی، اور وہ بتاتا ہے سراسر کہ یہی حالات آپ کے، ہمارے، میرے ایسے ہی ہیں، لیکن ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اصل چیز میں میری وہ نیت ہے، میرا وہ دل ہے، میرا وہ ارادہ ہے، جس سے میں نے جو نیکی کا میں نے تہیہ کیا ہے، جو نیکی مجھ پہ لازم ہے، وہ مجھے کرنا ہی کرنا ہے۔ اور سب سے بڑی نیکی یہ محبت ہی ہے، سب سے بڑی نیکی یہ قربانی ہی ہے جو ہم دیتے ہیں، اور قربانی کو، محبت کو سمجھنا، یہی مسیحت ہے۔ یسوع کی زندگی جو ہے وہ سراسر یہی ہمیں سکھاتی ہے کہ یہ ہے محبت، یہ ہے قربانی، اور ایسے زندگی ہے گزارنی، اور وہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے۔ اب یہ ہم پہ ڈپینڈ کرتا ہے، اس کا انحصار ہم پہ ہے کہ ہم اسے کس طریقے سے اس کو آگے لے کے چلتے ہیں، اپنے خاندانوں میں، اپنے بچوں میں، اور جیسے کہ اب حالات ہیں، اور دیکھیں، ایک طرف تو بہت سے چرچز بن رہے ہیں، یہ ہم کہتے ہیں جی کہ مذہب کا بڑا پرچار ہے۔ اگر مذہب کا بڑا پرچار ہے تو پھر ہماری قوم، ہمارے مسیح مشکل میں کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم مذہب کا پرچار تو کر رہے ہیں، لیکن مسیحیت کا پرچار نہیں، مسیحیت کا عملی مظاہرہ نہیں کر رہے۔ ہم سب کچھ زبانی کلامی کر رہے ہیں، لیکن جو ہمیں عملاً اپنی زندگی سے کرنا چاہیے، اور جو کچھ ہمیں دوسروں کے لیے سہنا چاہیے، ہم سہتے نہیں ہیں۔ ہم بول دیتے ہیں، میں بھی یہاں بول رہا ہوں اور بڑے جوش میں بول رہا ہوں، لیکن پتہ نہیں جب کبھی وقت آئے گا تو کیا میں وہ سہ سکوں گا دوسروں کے لیے؟ میں خدا سے یہی دعا مانگتا ہوں کہ خدایا، جب کبھی ایسا وقت آئے تو مجھے ضرور اس قابل بنانا کہ میں وہ سہ سکوں۔ اور آپ کے لیے، آپ سب کے لیے بھی میں یہی دعا کرتا ہوں کہ ہم بنائیں، چرچز بنائیں، جتنے مرضی گرجے میں، گلیوں میں 10 گرجے بنائیں، لیکن بھائی اور بہنوں، یہ گرجے بنانے سے، یہ کلیسیاں بنانے سے، یہ کیا یسوع کی محبت ہم سب میں بڑھے گی یا بڑھتی ہے؟ یا وہ گرجے بنا کے ہم چھوٹی چھوٹی نفرتیں بنا لیتے ہیں؟ ان سب پہ ہمیں آج کے دن، جیسے یسوع کا بپتسمہ ہے، اور یہ بپتسمہ ہمیں وہ انسانی شکل میں جب آ کے خدا کے ساتھ، روح القدس کے ساتھ اور باپ کے ساتھ، بیٹا تینوں مل کے ہمارے سامنے کھڑے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں، وہ کہتے کہ میں تجھ سے خوش ہوں، تو میرا میں پیارا بیٹا ہے۔ وہ اس لیے کہ اس نے قبول کیا کہ میں نسل انسانی کے لیے اپنی جان دینے کو تیار ہوں، تاکہ وہ خدا کے ساتھ اس کا رشتہ جو ہے وہ دوبارہ مل جائے۔ یہی ہے ہمارا سب کچھ۔ ہم اس رشتے کو سمجھیں اور یسوع کی اس قربانی کو سمجھیں، جس کے لیے وہ آج سے تیاری کر رہا ہے کہ کیا ہونے والا ہم نے پڑھا دیکھا ہے۔ تو یہ ہمیں بہت کچھ سمجھا دیتا ہے، اور ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد تو یہی کہ ہم بس دعا میں اپنی زندگی گزاریں، اور دعا میں یہی مانگیں یسوع سے کہ ہمیں اس جیسا صبر اور طاقت اور دانائی عطا کرے کہ ہم دوسروں کے لیے سب کچھ سہ سکیں۔ آمین۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں، آمین۔